پروگرام تسلیس یہاں توحید میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے نہمیہ نبی کی کتاب کے بارے میں جانا، اسی کا دوسرے حصے کا ہم آغاز کریں گے، اور میں بردر سلیمان کو بہت شکریہ بردر سلیمان، ایک دفعہ پھر آپ کو شو میں ویلکم کہتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نہمیہ نبی کی کتاب کا مطالعہ ہم سیکھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا اس سوال سے ہم آغاز کریں کہ اس کتاب کے اندر خدا کا تصور کیا ہے؟ جو نہمیہ نبی کی کتاب ہم نے، جس کا ہم نے پچھلی کس کے اندر ہم نے جیسے ذکر کیا، ہم نے خدا کے کلام میں سے کہ کس طرح خدا نے اپنی قوم کو دوبارہ اٹھایا، 70 سال کی اسیری سے اس نے دوبارہ بحالی کی، اور خدا نے اس چیز کو وہاں پر لوگوں میں، قوموں میں اپنے ہونے کا، اپنی پریزنس کا خدا نے یہ برملا اقرار کیا اور بتایا کہ میں ہوں۔ کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جب 10 بھائیوں کو مار دیا اور پیچھے 2 رہ گئے، تو یہاں پر خدا کے میں ہوں ہونے کا ایک بڑا خوبصورت ہمیں تصور ملتا۔ تو میں چاہتا ہوں اس سوال کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ اس کتاب میں خدا کا تصور کیا ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ بادری صاحب۔ اور اس کے اوپر جواب دینے سے پہلے میں ایک عمومی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس یہ بہت سارے مسیحی لوگ بھی نہیں سمجھتے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے کہ بائبل مقدس عقائد کی کتاب نہیں ہے۔ بشپ اینٹی رائٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بائبل عقائد نہیں سکھاتی ہمیں۔ تو خدا کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ ہم بائبل کو پڑھ کر ان کو اخذ کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ کہیں بتاتی نہیں کہ خدا کیسا ہے یا خدا کی ذات کیا ہے یا صفات کیا ہے۔ اب جیسے تواریخی کتابیں، ان کے اندر واقعات بیان کیے گئے، تو ان میں بلا واسطہ اور بالواسطہ دونوں طریقوں سے خدا کی بات کی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، کہیں لکھا بھی نہیں ہوتا کہ خدا یہاں پر ہے، موجود ہے، یا وہ کیا کر رہا ہے، لیکن ایک تصور، ایک شکل، بالکل اس کی حضوری ایک آپ کو محسوس ہوتی ہے واقعے کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کہانی کے جیسے ان کو سبق آپ نے سکھانا ہے صفائی کا، یا آپ نے سبق سکھانا دوستی کا، یا آپ نے سبق سکھانا ذمہ داری کا، تو ایک کہانی سنائی جاتی ہے جس میں سبق ہوتا ہے۔ تو سبق آموز کہانیاں جو ہیں وہ بائبل کے اندر موجود ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں بلا واسطہ بھی، یعنی کہ ڈائریکٹ ان میں نہیں بھی لکھا جاتا۔ تو یہ کتاب جو ہے ہمیں خدا کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے، اور الہیات کا بھی یہ اصول ہی ہوتا ہے کہ جب آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں، در حقیقت آپ انسانی معاشرے کی یا انسانی تاریخ کی، تو اسی کے ذریعے آپ خدا کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کتاب میں مثال کے طور پر ہم شروع میں سیکھتے ہیں کہ نہمیہ دعا کرتا ہے کہ خدا تو نے موسیٰ کے ذریعے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم نافرمانی کریں گے تو ہم تتر بتر ہو جائیں گے۔ تو اس کہانی کا ایک بہت بڑا، یا اس کتاب کا ایک بہت بڑا جو تصور خدا ہے وہ یہ کہ وہ خدا جو احکام دیتا ہے، جو شریعت دیتا ہے، اور جو ایک پاک خدا ہے، اور جو نافرمانی کی سزا دیتا ہے، یہ ایک تصور ہے جو اس کتاب سے پڑھتے ہی، فوراً پڑھتے ہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس یا اس کے ساتھ ایک رحم والے خدا کا بھی آتا ہے کہ وہ خدا نہ صرف سزا دیتا ہے، لیکن جو تائب لوگ ہیں، جو رجوع لاتے ہیں اور جو خدا کی طرف دوبارہ اپنے دل کو مائل کرتے ہیں، وہ ان پر رحم بھی کرتا ہے، اور ان کو رحم کرتا ہے، ان کو بحال کرتا ہے، اور نہ ہی صرف ان کو بحال کرتا ہے بلکہ پہلے سے بہتر یا پہلے سے زیادہ ان کو عنایت کرتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ پڑھتے پڑھتے اس کتاب میں آپ یہ سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ خدا کی حاکمیت یا اس کی حاکمیت اعلیٰ، جسے ہم سوورینٹی بھی کہتے ہیں، اب بطور پروٹیسٹنٹ مسیحی یہ سوورینٹی کا جو عقیدہ ہے خدا کو لے کر، یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے منصوبے کے تحت دنیا کو چلاتا ہے۔ اس نے دنیا کو بنایا، اس نے اپنے منصوبے کے تحت ساری چیزیں کیں، اور یہ باتیں اس نے ازل سے طے کر کے رکھی ہیں۔ اس خدا کی بھی آپ کو ایک جھلک ملتی ہے اس کتاب میں، کیسے کہ وہ بادشاہوں کا دل بدلتا ہے۔ یعنی کہ خدا بظاہراً نظر نہیں آ رہا، بظاہراً بات نہیں کر رہا کسی شبیہ کی صورت میں، جس طرح خدا موسیٰ سے آ کر اس نے باتیں کی، بالکل ٹھیک ہے، خدا رویا میں باتیں نہیں کر، لیکن خدا موجود ہے۔ خدا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس نے بادشاہوں کے دلوں کو تبدیل کیا، ان کے ارادوں کو تبدیل کیا، جبکہ ہم نے پچھلی اقساط کے اندر جب ہم نے سیکھا کہ کس طرح جو سنبلت جو گورنر تھا وہ اس وقت جو سامری تھا، اور وہ بہت شدید مخالفت کرتا تھا، لیکن اس کی دیکھیے اتنی مخالفت کے باوجود بھی خدا نے خود سے آ کر وہاں پر کچھ کام ایسا دکھایا نہیں، لیکن خدا موجود تھا۔ جی، اور اس میں اچھا یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اب میں جب کہہ رہا ہوں نا کہ بادشاہ کا دل بدل دیا، تو یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں اس کی موجودہ ایک مثال دیتا ہوں۔ آج جیسے رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی، تو آپ سوچیں کہ ایک دم سے خدا جو رشیا کا صدر ہے اس کے دل میں بات ڈال دے کہ چھوڑ دو ان کو، جنگ ختم کر دو،
اور نہ صرف ان کو جنگ ختم کر دو بلکہ ان کا ملک دوبارہ سے بناؤ، بحال کر دو. اب وہ صرف یہ تو نہیں کہے گا کہ اچھا آج میں جنگ کر رہا ہوں تو کل میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کی ایک کابینہ ہے، اس کی ایک فوج ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو جنگ میں اس کی تائید کر رہے ہیں. پھر ان کا دل بھی بدلا جائے گا یا ان کو بھی حکم دیا جائے گا کہ اب آپ بھی روک جائیں. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑا وسیع عمل ہے. تو یہ ایک طرح کی آپ سمجھیں کہ دنیا کی جو اس زمانے کی بین الاقوامی سیاست تھی، تو اس کتاب کے ذریعے آپ سیکھ رہے ہیں کہ خدا کس طرح اس میں کار فرمائے، کہ وہ دنیا کے واقعات اس نے وہ چھوڑ نہیں دیا اس نے اپنی قوم کو، جو دنیا کے سیاسی اتار چڑھاؤ ہیں یا جس طرح سے قومیں آتی ہیں ان کو عروج و زوال آتا ہے، اس میں بھی آپ خدا کا ہاتھ دیکھتے ہیں. تو جسے ہم الہیات میں کہتے ہیں سوورینٹی، کہ خدا ہی سب کو چلا رہا ہے، جہاں وہ جنگ نہیں کرتا، جہاں وہ عذاب نہیں بھیج رہا قدرتی، لیکن وہ دلوں کو بدلتا ہے، دلوں کو تبدیل کر رہا ہے، لوگوں کی سوچوں کو تبدیل کر رہا ہے، ان کے ارادوں کو تبدیل کر رہا ہے. اور وہ منصوبے جو انہوں نے باندھ رکھے ہیں کہ شاید ایک دفعہ پھر ہم ان کے اوپر غلبہ پائیں گے، اور جو باقی کچھ مٹھی بھر بچ رہے ہیں لوگ، ہم شاید ان کو دوبارہ. لیکن یہاں پر جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کی تفصیل بیان کی کہ خدا کی حضوری جو وہ موجود ہے، وہ ان کے دلوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کے کاموں کو، ان کے منصوبوں کو تبدیل کر رہا ہے جو وہ اس کی قوم، اس کے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے یہاں پر خدا کی حضوری کی، کہ خدا کا تصور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دکھ نہیں رہا لیکن وہ موجود ضرور ہے. بے شک. اور یسایہ کے ذریعے خدا فرماتا ہے، یسایہ اگر آپ 52واں باب پڑھیں تو اس میں کہتا ہے کہ تم بلا وجہ یا بیگار میں اسیری میں گئے تھے، تمہیں میں مفت رہا کروں گا، تم مفت رہا کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو وہ بالکل ایسے کرتا ہے. تو دیکھیے اگر ٹھیک ہے، اگر تم تباہ ہوئے ایک قوم کے ہاتھ نہ، تو میں اس سے بڑی قوم لاؤں گا اور اس قوم کے ہاتھ تمہیں بناؤں گا دوبارہ سے میں. تو یہ خدا کا ایک تصور ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے، اور وہ ہم اس کتاب میں سیکھتے ہیں بغیر اس بات کو لکھے ہوئے کہ خدا جو ہے حاکم ہے یا خدا جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. سر یہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم اسے سیکھ رہے ہیں اس کتاب سے، اس کے کاموں سے. وہاں جو ماحول ایک برپا ہے، جو ایک کام ہو رہا ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود بھی قوم اٹھی ہے 70 سالوں کے بعد، جسے غالباً اگر ہم موجودہ دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شاید یہ ناممکن لگے. بالکل کہ اگر میں یا آپ، ہمارا گھرانہ اگر 70 سال کی اسیری میں یا قید و بند کی حالت میں چلے ہیں اور 70 سال کے بعد ہماری تیسری چوتھی پشت جب کھڑی ہو، تو غالباً وہ اس طریقے سے دوبارہ کھڑی نہ ہو پائے جب تک خدا کی مرضی نہ ہو. لیکن یہاں پر ایک خدا کی الہی صفت کو ہم دیکھیں گے کہ خدا نہ چاہتے ہوئے بھی سارے کام کرتا ہے. اور اس نے صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں کیے. بائبل جو ہے وہ بنی اسرائیل کے زاویے سے لکھی گئی ہے، تو اس میں ایک قوم کا ذکر ہے. حالانکہ آپ دنیا کی تاریخ بھی پڑھیں اور بائبل کے اندر بھی پڑھیں تو خدا نے دنیا کی دیگر قوموں میں اس طرح کے معجزے کیے ہیں. بالکل کی. اور خاص طور پر خدا جو ہے وہ مظلوموں کا خدا ہے، وہ لوگوں کی آہ و نالہ سنتا ہے اور پھر وہ معجزے کرتا ہے اور وہ مظلوموں کو چھڑاتا ہے، طاقتوروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے اور ان کو اختیار بخشتا ہے. تو یہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، تاریخ میں بھی ہمیں یہی سیکھتے ہیں. اور یہ نہمیہ کی کتاب کا ایک بہت خوبصورت ایک پہلو ہے جو خدا کے تصور کے حوالے سے ہم جس کو سیکھتے ہیں، کیونکہ خدا دیکھیں خدا منصف خدا ہے جی. اور زبور نویس فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے گناہوں کے اوپر غور کروں تو شاید کوئی ایک بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے میں باز آ سکوں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا اپنے فضل کی بدولت تمام گناہوں سے کیا بخشتا ہے، مجھے رہائی بخشا ہے. تو یہاں پر ایک زبردست بات ہے جس طرح آپ نے کی کہ غیر اقوام، تو کلام اقدس اس کی تصدیق فرماتا ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ میں شریر کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی توبہ تک نوبت آئے تاکہ وہ بھی بادشاہت کا وارث ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے خوبصورت خدا کی تصویر، خدا کی محبت اور اس کی ایک نرم دلی کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ وہ تو شریر کو بھی معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ قوم بنی اسرائیل نے جب اتنی خدا کی نافرمانی کی، اس کے باوجود بھی خدا کی الہی محبت ہے کہ اس نے دوبارہ سے اپنے بچوں کی طرح اس نے دوبارہ اٹھایا اور دوبارہ اٹھا کر اپنی قوم کو اس نے کیا کیا، سربلندی بخشی. اگلے سوال کی طرف ہم بڑھیں گے اور میں چاہوں گا اس کے اوپر ہم تفصیلاً بات کریں کہ نہمیہ کی کتاب میں ہم تثلیث کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں. یہ بڑا اہم ہمارا ایک سوال ہے اور جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی بات کریں تاکہ وہ ایک جو ابہام یا جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک منفی تصور ہے تثلیث کو لے کر، ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے بات کر سکیں کہ نہمیہ نبی کی اس کتاب کے اندر ہمیں تثلیث کس طرح نظر آتی ہے. اور میں پچھلے سوال کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے چلوں گا کہ اس میں خدا کا تصور
عہد کا خدا کا تصور بھی، اور یہ بڑا اہم تصور ہے پرانے عہد نامے میں، جہاں سے ہم نے بات شروع بھی کی تھی کہ جو تتر بتر کرنے کی بات ہے نا، یہ عہد خدا نے بنی اسرائیل سے باندھا تھا. تو بے شک بنی اسرائیل نے تو عہد توڑا، لیکن خدا خود اس عہد کا پابند ہے. اور یہ جو ساری باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں کہ خدا کا حاکم اعلیٰ ہونا یا خدا کا خالق ہونا، منصوبے بنانا، پہلے سے سب کچھ طے کرنا اور خدا کا عہد باندھنا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم تثلیثی الہیات میں ہم خدا باپ کے ساتھ جوڑتے ہیں. لیکن جو تثلیث کے دوسرے اقنوم ہیں، خدا بیٹا یسوع مسیح اور روح القدس، ان کے بارے میں بھی ہم یا ان کی مماثلت ہم اس کتاب میں پاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، بہت ایک اہم چیز ہے نہمیہ کی کتاب میں خدا کا کلام. خاص طور پر وہ باب جب آتا ہے، جب آپ پڑھتے ہیں کہ جب پوری قوم کھڑی ہو کر صبح سے شام تک خدا کی شریعت کی تلاوت کرتی ہے. اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر اور ان سارے سیاسی اتار چڑھاؤ کے اندر شریعت کی کتاب غائب ہو گئی تھی بنی اسرائیل سے، اور پھر وہ برآمد ہوتی ہے، اور پھر جب اس کو لایا جاتا ہے تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جب اس کو تلاوت سنتے ہیں تو وہ رو پڑھتے ہیں اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا گناہ کیے جا رہے ہیں. یہ ہمیں تاثر اس کتاب میں دیا گیا ہے. تو جو خدا کے کلام کی اہمیت ہے، اس کتاب کا شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ نہمیہ بن ہلکیہ کا کلام، یعنی خدا کا کلام جو نہمیہ کی طرف آیا، اور اس کے اندر شریعت کی جو کتاب ہے اس کی تلاوت کرنا، اس کی تعلیم دینا، اس کا بڑا ذکر ہے. تو خدا کا جو کلام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کتاب کے اندر. اور مسیحی الہیات میں یا مسیحی ایمان کے نظر میں ہم کلام جو ہے حقیقی کلام، وہ یسوع مسیح کو مانتے ہیں کہ وہی حقیقی کلام ہے، وہی کلمت اللہ ہے. یہ جو تحریری کلام ہے خدا کا، یہ اس کا عکس ہے، یا یہ ایک طرح کی یہ مسیح کی مثال ہے، ایک نشاندہی ہے کہ جو تحریری کلام ہے وہ حقیقی کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ حقیقی کلام جو ہے وہ دوبارہ میں تحریری کی طرف لاتا ہے. تو یہ ان کا ایک رشتہ ہے آپس میں. لیکن نہمیہ کی کتاب میں جو کلام کا ذکر ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ بطور جب میں مسیحی اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو میرا فوراً جو دھیان ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف، جو کلمت اللہ ہے، اس کی طرف جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ہم مسیح کی مماثلت اس میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عذرا کی کتاب، جب شریعت کی جو کتاب تھی وہ تقریباً لوگوں کے ہاتھوں سے جا چکی تھی، یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی دسترس سے دور ہو چکی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے 70 سال کی اسیری تھی اور بہت ساری قوموں نے چڑھائی کی، اور ہو سکتا ہے کہ جو کتب تھی وہ اپنے ساتھ ہی لے کر چلے گئے ہوں اور انہیں اسیر کر دیا. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک لمبے عرصے کے بعد خدا کا کلام اور خدا کی وہ زندہ خوراک انہیں ملی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ 8 باب اس کی 5ویں آیت کے اندر کہ جب وہ کتاب کھولی گئی تو وہ سب ایک تو احتراماً کھڑے بھی ہو گئے، جو کہ ہمارے لیے بڑے ادب کی بات ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے تو لوگ احتراماً کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ایک بڑی خوبصورت چیز ملتی ہے کہ نہ صرف وہ کھڑے ہوئے بلکہ وہ آپ دیدہ بھی ہوئے. آپ دیدہ وہ اس لیے ہوئے کیونکہ وہ یہ جان گئے تھے کہ شاید جن راہوں کے اوپر ہم چلے یا ہمارے آباء و اجداد چلے وہ شاید درست راہیں نہیں تھی، لیکن اب خدا چاہتا ہے کہ دوبارہ کیا کرے، ہمیں اپنے پاس لے کر آئے. اور جس سے آپ نے ذکر کیا کہ جناب مسیح جو ایک تثلیث کا دوسرا اقنوم اور ایک بڑا اہم اقنوم ہے، ان کی ایک تصویر نظر آتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو نہیں ہے لیکن وہ تحریری طور پر وہ خدا کا کلام جو کلمت اللہ ہے وہ ضرور یہاں پر موجود ہے اور خدا رہنمائی کرتا ہے. تو میرے خیال میں تثلیث کا تصور جو ہے وہ بنائے عالم سے جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن لوگ اس خوبصورت تصور کو شاید وہی جو پہلی بات ہم نے کی کہ جانتے ہوئے بھی نہیں جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ذاتی کے اختلاف ہے، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسی طرح کا. میں چاہوں گا اس کے اوپر ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ اکثر جو لوگ تثلیث کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جی، میں مزید اس پہ تثلیث پہ گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن میں ایک ہلکی سی بات کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ آپ نے صحیح ذکر کیا کہ لوگوں کو جب کلام ملا ہے کافی عرصے کے بعد، شریعت جو ہے ایک طرح سے برآمد ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے اس کو سن کے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور احتراماً صبح سے شام تک کھڑے رہتے ہیں. اس قوم کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ یہ بدل دی ہے انہوں نے کتاب اپنی. تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کلام کا ایک احترام ہے خدا کے کلام کا ان قوموں کے اندر، بنی اسرائیل قوم کے اندر، بعد میں مسیحی کلیسیا کے اندر. تو
ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں رد و بدل آ گیا، یہ بڑی ایک غیر مناسب بات ہے. غیر مناسب کیونکہ یہ غیر مناسب اس لیے کیونکہ اس میں اچھا اب یہ دیکھیں نسل کون سی، یہ نسل وہ ہے جو بالکل آخر کی ہے، جو اسیری کے بعد آئی. اسیری کے بعد آئی. ٹھیک ہے، تو ان کو جب جو بالکل دور تھے، جو گناہ میں پڑ گئے تھے یا جو غیر اقوام کے ہاتھ ستائے گئے تھے، ان کو جب اتنی قدر ہے تو اس سے پہلے کی جو نسلیں ہوں گی جو اپنے ملک میں آباد تھیں، جو شرعی اس کے اوپر چل رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک کلام کی اہمیت جو ہے نا یہ ہر قوم میں ہوتی ہے. خدا کے کلام جس کو وہ سمجھتے ہیں، تو وہ ایسے یہ اس طرح کا سوچنا کہ لوگ اپنی کتابوں کو بدل دیں یا کچھ کر دیں، یہ غیر مناسب سی بات ہے. اور میرے خیال ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اور جب ہم آج کے دور میں بھی اسی کلام میں موجود جو الہام موجود ہے، جو نبوتیں موجود ہے، جب ہم انہیں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے تو میرے خیال اس کے بعد ہمارے پاس کوئی نقطہ ذرہ نہیں رہتا کہ ہم اس کے برخلاف جا سکیں. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی دل آزاری ہے ہماری قوم کی کہ اکثر جب غیر اقوام برملا اس چیز کا اقرار کر دے کہ جناب جو الہام آپ کے پاس ہے اس میں شاید رد و بدل ہے. جی، تو میرا نہیں خیال بنتا کہ کوئی رد و بدل کی کوئی شکل ایسی موجود ہوتی، کیونکہ ہم خود خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور جو الہام خدا کے کلام میں موجود ہے، جو نبوتیں موجود ہیں، وہ آج بھی اسی صورت میں پوری ہوتی ہیں، اور لوگ جانتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا اپنی قوت کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اندر لے کر آتا ہے. اور پھر اب یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ اتنی جد و جہد کر کیوں رہے ہیں اس کو دوبارہ بحال کرنے کی. اگر اتنا آسان ہے کہ کلام کو توڑ مروڑ کے اپنے حساب سے اس کو آپ ڈھال لیں، تو یہ اتنی ایفرٹ یا اتنی جد و جہد کیوں کر رہے ہیں کہ اس کلام کو نافذ کیا جائے یا اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. وہ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے، نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جئیں گے اپنے حساب سے ہم، لیکن وہ اس کو لاتے ہیں، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ نہمیہ تو شاید ڈنڈے کے زور پہ اس کو کوشش کیونکہ وہ اس چیز کو جانتا ہے، وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ جو خدا کا کلام ہے یہ حاکم کلام ہے، اور اسی کلام کے وسیلہ سے کیا ہے، خدا نے ہمیں کیا بخشی ہے، رہائی بخشی ہے. تو وہ تو اس چیز سے کبھی بھی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا، وہ اس چیز سے کبھی بھی اسے منہ نہیں پھیر سکتا، کیونکہ وہ اس چیز کو جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ خدا کا کلام اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. اور اس سے جان لیا تھا جب اس نے اسیری دیکھی، اور اسیری کے بعد لوگوں کو دوبارہ اس نے اٹھتے ہوئے دیکھا. تو میرے خیال میں یہ بات کرنا بالکل قابل مذمت ہے کہ آپ خدا کے برحق کلام کو، بائبل مقدس کو، آپ یہ کہیں کہ شاید اس میں رد و بدل ہوا ہے یا یہ تبدیل ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ایک یہ مذائقہ خیز سی بات لگتی ہے میرے نزدیک تو، اور میں تو اسے مذائقہ خیز ہی سمجھوں گا، کیونکہ میرے نزدیک خدا کا کلام جو ہے وہ برحق ہے، وہ کامل ہے، اور وہ جامع کتاب ہمارے پاس. ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں، میرے خیال میں اس پروگرام کی توسط سے میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس، میرے ہاتھ میں جو خدا کا کلام ہے وہ جامع کتاب ہے، وہ مکمل کتاب ہے، اور وہ جس حالت میں تھی اسی حالت میں موجود ہے، اور اسی حالت میں تا قیامت وہ رہے گی. ایک آخری سوال کی طرف ہم بڑھیں گے، اس کے بعد ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ نہمیہ کی کتاب کو موجودہ دور میں کیسے اطلاعات سمجھتے ہیں، کہ جس طرح نہمیہ کو خدا نے ایک لیڈر بنا کے ایک پیدا کیا، اور وہ نہ صرف بادشاہ کا ساقی رہا، ایک چھوٹا موٹا خدمت گزار رہا، بلکہ اس کے بعد اس کی تابعداری کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے اسے گورنر کا عہدہ بھی جو ہے اس کے سپورٹ کیا، اور اس عہدے کو اس نے بڑے اچھے طریقے سے اس کے اوپر اس نے کام کیا، اور اس نے نہ صرف اپنی قوم کو روحانی طور پر بیدار کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے اصلاحی طور پر بھی، قانونی اور سیاسی طور پر بھی اپنے لوگوں کھڑا کیا. اس کے اوپر میں چاہوں گا ہم تھوڑی دیر گفتگو کریں کہ کس طرح نہمیہ کی کتاب آج کے موجودہ دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے، کہ ہمیں بھی آج ایک نہمیہ کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک بائبل کے اندر اس بات کو دہرایا گیا بار بار. اگر آپ حضرت یوسف سے شروع کریں تو وہ بھی ایسے ہی تھے کہ پہلے وہ ایک خدمت گزار تھے بادشاہ کے، پھر ان کو بھی حاکم بنایا گیا، اور پھر وہ اپنی قوم کی نجات کا باعث بنتے ہیں ایک طرح سے، کہ جب قحط پڑ جاتا ہے تو ان کا اس مقام پر ہونا بڑا ضروری تھا بنی اسرائیل قوم کے لیے، یا اس زمانے میں جسے ہم خدا کے لوگ کہتے ہیں. بنی اسرائیل تو چلیں ایک قوم کا ذکر ہے نا، تو ان کو قحط سالی سے بچایا گیا. کس نے؟ یوسف نے. آپ آستر کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ آستر کیا محل کے اندر ہونا اور بادشاہ تک ڈائریکٹ رسائی ہونا جو ہے بڑا ضروری تھا اس زمانے میں قوم کو بچانا، ورنہ قوم ختم ہو جاتی. ختم ہے. یوسف کے زمانے میں بھی، آستر کے زمانے میں بھی، اور بھی مثالیں دی جا سکتی. تب نہمیہ کی زندگی میں بھی یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ اس کا بادشاہ کے دربار تک اس کی رسائی ہونا بڑا ضروری تھا کہ قوم کی تعمیر نو ہو سکے. تو یہی تثلیثی پیرائے میں بھی اس کو دیکھیں تو مسیح میں ہماری باپ تک رسائی ہے. یہ ہم آستر، یوسف اور نہمیہ سے جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ مسیحی الہیات میں اس کا یہ عکس یہی ہے کہ ایک خدا ہے، لیکن اس کا ایک
بیٹا ہے یا ہمارا ایک درمیانی ہے یا ہمارا ایک منصف ہے یا ہمارا ایک مددگار ہے جو خدا کے پاس موجود ہے اور وہ یسوع مسیح ہے جو ہمارے لیے وہ اس کی رسائی ہے نا بادشاہ کے ساتھ یا خدا باپ کے ساتھ، تو وہ ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے اور اس پوری دنیا کے لیے، صرف ایک قوم کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے شفایت کا نجات کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر ایک دوسرا مددگار بھی جو روح القدس ہے جو کہ لوگوں کو طائب کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو بدلتا ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی آپ بار بار دیکھتے ہیں، سب سے پہلے نہمیہ کا دل جو ابھر آتا ہے، جو وہ رونے لگ جاتا ہے، یہ اندر کی ایک بات ہے نا، تو اس ایسی جذباتی جو رد عمل ہوتا ہے اس کو ہم روح القدس سے جوڑتے ہیں۔ بادشاہوں کا دل بدلنا، قوم کا دل بدلنا، دشمنوں کو خدا آپ کے راستے سے ہٹا دے، یہ تمام تر جو عناصر ہیں منفی ان کو ہٹا دے، تو یہ روح القدس کا کام ہے۔ اور یہ تثلیث کے عقیدے کو ماننے کی ہماری ایک ڈھارس بھی ہے، کیونکہ ہم صرف اور صرف توحید کو لے کر چلتے ہیں جس میں خدا آپ کو صرف ایک فلسفیانہ حقیقت لگتی ہے کہ وہ ایک بے نیاز سی حقیقت ہے جو دنیا کے معاملات میں کار فرما نہیں ہے، لیکن تثلیثی ایمان کے پیرائی سے خدا ایک بہت زیادہ انوالو خدا ہے، وہ دنیا کے معاملات میں، لوگوں کے معاملات میں، محلوں میں، گلیوں میں، شہروں کے اندر انوالو ہے۔ اور پھر اس کی ذات کے جو 3 اقنوم ہیں، باپ بیٹا روح القدس، وہ شروع سے کس طرح سے کام کر رہے ہیں، تو آج بھی ہم یہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی ایمان کے پیرائے میں آپ اپنی شخصی زندگی میں بھی جو سٹرگلز ہیں، قومی زندگی میں بھی، اور جو بنی نوع انسان کو جو دشواریاں آج کے دور میں، ان کو سامنے رکھتے بھی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح نہمیہ رویا خدا کے سامنے کہ دیکھو تیرا وعدہ کچھ اور تھا لیکن اس کی حقیقت میں ابھی کچھ اور ہو رہا ہے، تو ہم بھی دعا آج یہ کر سکتے ہیں کہ خدا تو نے اس دنیا کو اچھا بنایا تھا، اب یہ دنیا بگڑ رہی ہے، ماحولیاتی آلودگی ہو رہی ہے، یا خدا اس دنیا میں جنگیں بہت ہیں، تو آپ روئیں خدا کے ساتھ، خدا آپ کو استعمال کرے گا آج جس طرح سے اس نے نہمیہ کو کیا۔ اور یہ ہو سکتا ہے آج جس طرح آپ نے پوچھا نا کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور یہی کلام کی خوبصورتی۔ اچھا یہ تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی، میں نے آپ کو یوسف سے بتایا، پھر آستر، نہمیہ، تو یہ اب یہ کتابوں کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر خدا کی قوم، خدا کے لوگوں کو مشکلات ہیں، لیکن وہیں پر خدا نے یا تو کسی آستر کو کھڑا کیا، یا کسی یوسف کو کھڑا کیا، یا کسی نہمیہ یا کسی عزر کو کھڑا کیا، کیونکہ خدا ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اور ہر ایک جگہ سے خدا کہیں نہ کہیں سے ایک لیڈر، ایک مرد خدا کو خدا کیا کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے، تاکہ اس کے جو لوگ ہیں وہ خدا کے ساتھ کیا رہیں، جڑے رہیں۔ تو یہ خدا کی خوبصورت صورت ہمیں نظر آتی ہے خدا کے لوگوں میں، خدا کی قوم میں، اس دنیا میں، کہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، خدا کبھی بھی اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی آستر کی اور یوسف کی، کہ دیکھیے کس طرح محل تک رسائی ہر شخص کی دسترس سے باہر تھی، کیونکہ بادشاہ تک پہنچنا، مطلب آج اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو جو ہمارے وزیر اعظم یا جو صدر ہوتے ہیں، تو ان سے ملنا یا انہیں دیکھنا جو ہے ایک اشتیاق کی بات ہوتی ہے لوگوں کے لیے، ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ جناب میں نے کسی وزیر کو دیکھا، میں نے ان سے مصافحہ کیا، تو لوگ بڑے آنریبل اس سے پوچھتے کہ جناب، اس میں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ ملاقات تو آپ کی ہو جاتی ہے، وہاں بولنا کیا ہے اس کو، یہ آپ نے نہمیہ سے سیکھنا ہے، یہ آپ نے آستر سے سیکھنا ہے کہ آپ نے بولنا کیا ہے۔ ہم اکثر ابھی یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہمارے جن کو خدا یہ موقع دیتا ہے نا، وہ بات نہیں کرتے جو قوم کے یا خدا کے منصوبے کے مطابق چھوٹے چھوٹے فائدے، چھوٹی چھوٹی باتیں یا چھوٹی چھوٹی سیاسی تبدیلیاں، یہ باتیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے سوچ کی یا رویا کی وسعت کی۔ تو نہمیہ کی سوچ بہت بڑی تھی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بات بھی تب ہوتی ہے جب روح القدس کی حضوری ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود ساختہ بنے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کم لوگ ہیں جن کو خدا نے خود وہاں پر رکھا، اور وہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اور ماضی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جنہوں نے واقعی خدا کے روح کے ساتھ مل کر اپنی قوم کے لیے یہاں پر رہتے ہوئے بہت سارے ایسے کام کیے جو آج تک قابل تعریف ہے اور قابل دید ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ انہیں اچھے لفظوں میں جانتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا لوگ نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا روح ہے۔ بالکل، تو جن کے اندر خدا کا روح ہوگا، خدا پھر انہیں بولنے کی آگاہی بھی دے گا، جیسے آپ نے کہا کہ نہ صرف وہاں تک جانا ہے، بادشاہ تک جانا ہے، بلکہ بات بھی کرنی ہے۔ تو بات کرنے کے لیے روح القدس کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہوگا تو وہ ہمیں رہائی بخشے گا۔ اور یہ موقع خدا دیتا ہے، آپ نے کہا نا خدا تو برحق ہے، وہ آپ کو یہ موقع دے گا، لیکن اس میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اور پھر یہ ساری باتیں صرف اور صرف زمینی یا سیاسی حقیقتوں کی بات نہیں ہے، حتمی طور پر تو ہم یہ ساری باتیں مسیح تک جاتی ہیں کہ جس کی باپ تک رسائی ہے اور کسی کی نہیں ہے، تو وہ باپ کے سامنے کھڑا ہو کے ہمارا مقدمہ لڑتا ہے یا ہماری بات کرتا ہے،
اور اس کے ساتھ پھر ہماری باغ تک رسائی ہوتی ہے. تو یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے. اور یہ نہمیہ کی کتاب سے ہم سیکھتے ہیں کہ آپ بادشاہ کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ قوم کو یا انسانیت کو رہائی دیں. اور مسیح نے کیا, اس نے فلپیوں میں لکھا نا کہ اس نے اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو اس نے پست کیا, اور اس کے وسیلے سے جو لوگ پست تھے وہ خدا نے ان کو جلال بخشا اور اپنے ساتھ ملا لیا. تو آج اگر ہم مسیحی ہیں تو ہم اس وجہ سے ہیں کہ ایک شخص کی رسائی تھی اور اس نے اس رسائی کے ذریعے ہماری بھی رسائی کرا دی. اور یہی چیز مسیح کو جو ہے دنیا کے تمام تر انبیاء کرام سے افضل یا منفرد بناتی ہے. ہاں جی بالکل. اور قوموں کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم یہ پہلے بھی بات دہرا چکے ہیں کہ تثلیث اپنے اندر ایک گھرانہ ہے. یعنی خدا کو جب ہم تثلیث کہتے ہیں تو یہ فلسفے کی بات نہیں ہے. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں کثرت رکھتا ہے. خدا خود ایک فیملی ہے, ایک باپ ہے, بیٹا ہے, روح القدس ہے. تو پھر اس کا دل مائل ہوتا ہے کثرت کی طرف, کمیونٹیز کی طرف, فیملیز کی طرف, گروہوں کی طرف, کیونکہ وہ تنہا خدا نہیں ہے. تو اس لیے وہ خود بھی تنہا نہیں رہتا اور وہ انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا, اور انسان کے لیے بھی چاہتا ہے کہ وہ تنہا نہ رہے. تو یہ جو کمیونٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ قوموں کا بننا, یہ بھی تثلیثی ایمان کا ہی ایک آپ سمجھیں کہ ایک کڑی ہے. اور موجودہ جو الہیات ہے, جو آج جدید تر جو الہیات ہے, اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو تثلیث ہے بیسکلی تو وہ ایک نشان ہے یا وہ ایک استعارہ ہے خدا کا انسانوں کے ساتھ میل ملاپ کا اور انسانوں کا آپس میں میل ملاپ, جو کہ جو محض توحیدی اس کے ساتھ نہیں مطابقت رکھتا, جس میں خدا تھوڑا سا الگ ہے دنیا سے. تثلیثی ایمان میں یہ ہے کہ خدا اپنے اندر کثرت رکھتا ہے, وہ اپنے اندر برداشت, محبت, یہ ساری چیزیں رکھتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہے. تو وہ خدا جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی میل ملاپ رکھتا ہے اور پھر وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان بھی آپس میں میل ملاپ رکھے, اور وہ یہ سارے کام خود کرتا ہے. ہم نے کہا یہ خدا خود جو ہے وہ معاف کرتا ہے, خدا خود اپنے وعدوں پر پورا اترتا ہے, منجی کو خدا بھیجتا ہے یعنی یسوع مسیح کو, اور روح القدس کے ذریعے ان ساری چیزوں کو باندھ کے رکھتا ہے. تو اس پیرائے سے جب آپ پرانے عہد نامے کی کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں, نہمیہ کی ہو خاص طور پر, تو یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں آپ کی. تو ہم جو یہ مسیحی ایمان میں باتیں کرتے ہیں تثلیث کی یا عقائد کی, تو وہ تصوراتی باتیں نہیں ہیں, وہ حقیقی بات حقیقی ہیں, اور ان کا تعلق ان واقعات سے ہے جو کلام مقدس میں جو قدیم اقوام کی جو واقعات ہیں ان میں درج ہے. تو یہ تبدیلی آج بھی جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد, جب ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر قوموں میں, قبیلوں میں یہ تبدیلی جو ہے نظر آتی ہے, اور خدا جو ہے وہ تثلیثی صورت میں آج بھی موجود ہے, اور خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس آج بھی موجود ہے, اور ان کی حضوری کی وسیلے سے آج بھی بہت سارے کام وقوع پذیر ہوتے ہیں. بہت شکریہ بردر سلیمان, آپ کی آمد کا, آپ کے دیے گئے وقت کا میں بہت مشکور ہوں. ناظرین, آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں, اور اس چیز سے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے. خداوند نے اپنے بندے کو ہمیں یہاں تک بھیجا تاکہ ہم ان کے وسیلے سے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. بہت شکریہ. آنے والے ایپیسوڈ کے لیے انتظار کیجیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.